ممتاز قادری کا اضطراب۔ آپ کے بھائی ملک دل پذیر ایوان کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کی ہرزہ سرائیوں اور اس کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران گرفتاریوں پر ممتاز قادری پریشان رہنے لگے۔ کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا۔ بیٹے محمد علی رضا کے بیمار ہونے پر مجھے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ گھریلو معاملات میں بے توجہی کی باعث گھر والے پریشان اور کچھ ناراض بھی ہوئے۔ میرے استفسار پر کہنے لگے، بہت بڑے عہدے پر فائز ایک شخص توہین رسالت کر رہا ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، میں سخت تکلیف میں ہوں، مجھ سے کھایا پیا نہیں جا رہا اور میرا دوستوں میں دل نہیں لگتا۔ ممتاز قادری نے مختلف وکیل اور پولیس آفیسر سے سلمان تاثیر کے خلاف FIR درج نہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ گورنر کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تو کہنے لگے، یہ کیسا قانون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو فرات کے کنارے بھوک سے مرنے والے کتے کے بارے میں بھی جواب دہ سمجھتے ہیں، اور یہاں حکمران گستاخی بھی کریں تو ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ ناموس رسالت کانفرنس۔ ملک دل پذیر صاحب کا بیان ہے کہ 31 دسمبر 2010 کو ہمارے گھر سے ملکہ پلاٹ میں شباب اسلامی کے زیر اہتمام ناموس رسالت کانفرنس تھی۔ اس موقع پر وہ ممتاز قادری مجھے بہت خوش نظر آئے۔ انہوں نے بال بھی کٹوائے، خوبصورت لباس پہنا، سر پر عمامہ سجایا۔ کانفرنس میں سب سے پہلے انہیں ہی نعت شریف پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ چہرے کی خوبصورتی، چال ڈال دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ آج یہ حسن کہاں سے اور کیوں آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ سلمان تاثیر کا انجام۔ 4 جنوری 2011 وہ تاریخی دن ہے جب شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کا بدلہ لیتے ہوئے اسلام آباد کوہسار مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجھائی۔ گستاخ رسول زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اس سے عاشق رسول مسرور ہوئے۔ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوا اور 295C میں ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جمع کروائی گئی قرارداد سمیت ناموس رسالت کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازیں تھم گئیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سلمان تاثیر کے حامیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین میسر نہیں آیا۔ ممتاز قادری کا جذبہ۔ ملک دل پذیر ایوان صاحب کا کہنا ہے کہ 4 جنوری 2011 کو 3 دن سے کھانا پینا متروک ہونے کے باوجود غازی صاحب لاغر ہونے کے بجائے انتہائی چاق و چوبند نظر آئے۔ ایسا لگتا تھا وہ خود حرکت نہیں کر رہے بلکہ انہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ میں نے یہ پھرتی دیکھ کر پوچھا کہ کیا کوئی VIP کال آ گئی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ دل پذیر بھائی VIP نہیں VVIP کال آئی ہے، میں نے جلدی جانا ہے۔ بعد میں بھابھی سے معلوم ہوا کہ آج وہ اتنی جلدی ڈیوٹی پر چلے گئے کہ ناشتہ بھی نہیں کیا اور بیٹے کو نعت شریف بھی نہیں سنائی۔ صبح 4:30 بجے شور مچ گیا اور ہمارے گھر مبارکبادیں دینے کے لیے آنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب ٹی وی آن کیا تو ممتاز بھائی کی ہنستی مسکراتی صورت نظر آئی۔ وہ کہہ رہے تھے، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، عدالتی فیصلہ۔ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ میڈیا اور 60 سے زیادہ تفتیشی اداروں کے سامنے ایک ہی بیان دیا کہ میں نے سلمان تاثیر کو توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا اور میں اپنے فعل پر مطمئن ہوں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں لگائی گئی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ذریعے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق آپ کا بیان درج ذیل ہے۔ میں سلمان تاثیر کی جانب بڑھا تب مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ محترم، آپ نے بحیثیت گورنر قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کالا قانون کہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر وہ اچانک چلایا اور کہنے لگا، نہ صرف وہ کالا قانون ہے بلکہ وہ میری نجاست ہے۔ بحیثیت مسلمان میں دباؤ جذبات میں خود کو کنٹرول نہ رکھ سکا اور فوراً مشتعل ہو گیا۔ میں نے ٹریگر یعنی بندوق کا گھوڑا دبایا اور وہ میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور میں نے یہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت کے جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں کہا، آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔
یعنی اگر اسلامی قانون ہوتا تو عدالت آپ کو باعزت طور پر بری کر دیتی، مگر یہاں انگریز کا جاری کردہ قانون ہے، اس لیے سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ممتاز قادری کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے وہاں موجود اپنے والد محترم کو مبارکباد دی اور حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 9 مارچ 2015 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ہائی کورٹ نے فرد واحد کے قتل کی بنیاد پر ایک بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جہاں جسٹس خواجہ محمد شریف، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سابق جسٹس نذیر اختر نے قرآن و سنت کی روشنی میں ممتاز قادری کے حق میں زبردست دلائل پیش کیے، مگر کسی کے دباؤ میں آصف کھوسہ کی سربراہی میں بینچ نے دلائل رد کیے بغیر 7 اکتوبر 2015 کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت ختم کرنے کی بجائے دہشت گردی عدالت کا فیصلہ بحال کر دیا۔ اس پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، مگر وکلا نے دلائل سنے بغیر ہی آصف کھوسہ نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی کی ہی نہیں، لہٰذا درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد صدر کو مراسلہ روانہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کی منافی ہے، لہٰذا صدر اپنے خصوصی اختیارات کے تحت اسے کالعدم قرار دیں۔ دوسری مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں نے صدر سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی اور دیگر اکابرین اہل سنت و جماعت نے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، مگر افسوس بے حمید وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ضمیر فروش صدر نے عوام کے ایمانی جذبات کا قتل عام کرتے ہوئے مراسلے کو مسترد کر دیا۔ عدالتی فیصلے کی حیثیت: ممتاز قادری کے بارے میں عدالتی فیصلہ قرآن و سنت، تاریخ اسلام اور نظریہ پاکستان کے متصادم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں متعدد صحابہ کرام نے گستاخوں کو واصل جہنم کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ خلفائے راشدین سے آج تک اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی اسلامی حکومت کی طرف سے گستاخ رسول کو قتل کرنے پر سزا سنائے جانے کی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ خود دہشت گردی عدالت کے جج نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے۔ جب آئین کے مطابق قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہے تو یہ فیصلہ آئین پاکستان کے خلاف ہوا۔ آج غازی علم الدین شہید کے دفاع میں پیش رہنے والے علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر کارکنان تحریک پاکستان کی روحیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، کیا ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا جائے؟ ممتاز قادری کی مقبولیت: ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اس وعدے کے مطابق 4 جنوری 2011 کے بعد ممتاز قادری کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہر طبقہ کے عاشق رسول آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ملک دل پذیر رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ 4 جنوری کی شام 6 بجے جب پولیس کے افسران ہمارے گھر آئے تو اجازت لے کر داخل ہوئے، حالانکہ مجرموں کے دروازے توڑ کر آتے ہیں۔ جو چیز جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دی، پھر گھر کے افراد کو اپنے ہمراہ لے گئے اور اعزاز کے ساتھ سوالات پوچھتے رہے۔ جب ممتاز بھائی سے پہلی ملاقات ہوئی تو افسران والد صاحب کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم مجبور ہیں۔ ہمیں پولیس افسران کے اس رویے پر حیرت ہوئی تو ممتاز قادری صاحب نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تو بادشاہوں کے تاج بھی جھک جاتے ہیں۔ عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر وکلا نے ان کا زبردست استقبال کیا اور کئی من پھول نچھاور کیے، جس سے بغلا کر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ممتاز حسین قادری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت کے ذریعے جیل میں ہی ہوگا۔ لاکھوں روپے فیس لینے والے سینکڑوں وکلا نے ان کا کیس مفت میں لڑنے کی پیشکش کی۔ جب آپ جیل پہنچے تو ہزاروں قیدیوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعروں سے استقبال کیا اور گلے میں ہار بھی ڈالے۔ آپ کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی افسردگی اور ملک و بیرون ملک سے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت آپ کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
شہادت۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا اس صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیبتن کیا اور واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزاں کیا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں۔ اہل خانہ کی آمد پر آپ نے انہیں نہایت اطمینان کے ساتھ جھوم جھوم کر دیر تک نعتیں سنائی اور بتایا کہ مجھے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، غوث اعظم اور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے میری قربانی قبول ہونے کی بشارت دی ہے۔ آپ نے اہل خانہ سے یہ بھی کہا، تمہاری خواہش تھی کہ میں رہا ہو جاؤں اور میری خواہش تھی کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرمایا ہے۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ سے کہا گیا ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ فرمانے لگے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے جیل حکام سے کہا بوقت شہادت میں سر پر امامہ باندھے رکھوں گا، میرے چہرے پر کالا کپڑا بھی نہیں ڈالا جائے گا اور میں پھندا اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈالوں گا۔ چنانچہ آپ کی خواہش پوری کی گئی۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوموار صبح 4 بجے نعرہ تکبیر و رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔